بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين۔ کیا ہم نے تمہیں ایک بے حیثیت پانی سے خلق نہیں کیا؟ تو ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرایا ایک خاص وقت تک، سو ہم نے اندازے مقرر کیے، تو ہم کیا خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ پھر اسی خلق میں ایک اور معنی پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ جو چیز بنانے کا ارادہ ہے وہ کیسی بنے گی، اس کی تمام اس کے جو اجزاء ہیں، اس کے جو اعضاء ہیں، وہ سب آپس میں تناسب اور توازن رکھتے ہوں، یعنی بے ہنگم قسم کی چیز وجود میں نہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور معنی اس میں شامل ہو جائے گا، اور وہ ہے جو چیز بنائی ہے، جو بنانی، اس کو ہموار کر دینا، یعنی جب وہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد کے لیے استعمال ہونے لگے تو اس کی مختلف چیزیں آپس میں ٹکراؤ نہ رکھتی ہوں اور سب گویا ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر کام کریں۔ یعنی مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ کو اس طرح بنایا جائے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مخالف ہو جائے، یا ہاتھ مثلا پیر کی مخالفت کرے، پیر جدھر بڑھے ہاتھ ادھر بڑھنے سے انکار کر دے۔ تو اس قسم کی تمام ناہمواریاں جو پیش آ سکتی ہیں اس چیز کو جسے بنایا جانا ہے، ان ناہمواریوں کو دور کرنا، جسے ہم نے کہا کہ اس کو یعنی اس کے مختلف اجزاء اور اعضاء کو ہموار کر دینا۔ تو یہ تمام معنی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان کو ذہن میں اگر آپ رکھیں تو خلق کے کیا معنی بنیں گے؟ خلق کے معنی ہوں گے کسی چیز کو اندازے اور پیمانے کے مطابق اس طرح بنانا کہ اس چیز کا توازن اور تناسب برقرار رہے اور وہ بالکل گویا کہ صاف اور ہموار وجود میں آ جائے۔ یہ تمام باتیں اگر آپ ان پر غور کریں تو یہ تمام معانی اس خا، لام اور قاف یعنی خلق کے لفظ کے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ خلق استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے۔ عدم یعنی کچھ نہیں تھا، اور کچھ نہیں تھا، اس کچھ نہیں کے بعد کچھ بنا دینا، ایک خلق کا یہ معنی۔ اور ایک دفعہ خلق اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز موجود تھی اس سے کوئی اور چیز خلق کر دی، یا کسی چیز کو دیکھ کر اس جیسی کوئی اور چیز بنا دی۔ ان معانی میں بھی لفظ خلق استعمال ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، جب لفظ خلق اس معنی میں استعمال ہو کہ کسی چیز کو پہلی مرتبہ بغیر کسی اصل کے، یعنی کچھ بھی موجود نہیں تھا اور کسی سے بھی سیکھا نہیں، کسی اور چیز کو دیکھا نہیں، اور کوئی مادہ، کوئی شے بھی موجود نہیں تھی، اس حالت کے بعد اس حالت سے کسی چیز کو بنا دینا جو پہلی مرتبہ ہو اور بغیر کسی اصل کے ہو، بغیر کسی کی نقل اتارے ہوئے، یعنی پہلے بھی کسی نے کوئی کام کیا ہے اور پھر ہم اس کو دیکھ کے کام کریں، ایسا بھی نہ ہو، بغیر کسی کی تقلید اور نقل کیے ہوئے۔ اس معنی میں جب خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اچھی طرح توجہ فرمائیں کہ اس معنی میں یہ لفظ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز سے کوئی دوسری چیز بنا دینا، مثلاً مٹی سے پرندے کی شکل بنا دینا، جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آیا ہے کہ اے عیسیٰ یاد کرو جب تم
مٹی سے پرندے کی ہیئت بناتے تھے، پرندے کی شکل کی طرح بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو پھر وہ میرے اذن سے، میرے حکم سے وہ جو مٹی کی شکل ہوتی تھی وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتی تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔